بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں، میں منصور چھینا ہوں۔ ناظرین، اس ٹائم اسرائیل کی جو فسطائیت ہے وہ اپنی تمام حدیں کراس کرتی جا رہی ہے، اور ایک طرف جو مسلم امہ ہے انہوں نے باقاعدہ طور پہ ایک اجلاس بلایا، OIC اور عرب لیگ کا جو مشترکہ اجلاس تھا ریاض کے اندر، اور انہوں نے غزہ کا جو محاصرہ کیا گیا ہے اسرائیل کی فسطائی آرمی کے ذریعے، اس کو ختم کرانے کے لیے جو ہے وہ اس کے اوپر غور و فکر کیا گیا۔ اور یہ غور و فکر جو ہے یہ تب سے جاری ہے جب پہلا فلسطینی شہید ہوا، اور یہ غور و فکر آج تک جاری ہے جب 11,078 فلسطینی بہن بھائی اور بچے جو ہے وہ شہید ہو چکے ہیں۔ تو ہماری امت مسلمہ جو ہے وہ اس ٹائم بیٹھ کے مشاورت کر رہی ہے کہ جی ایسا ہونا چاہیے، یہ نہیں ہونا چاہیے۔ بیانات کی حد تک مگر مچھ کے آنسو یہ آپ کو ہر جگہ نظر آئیں گے، لیکن اب تھوڑا سا اگر یہ کہا جائے تو یہ غلط نہیں ہوگا کہ اب تھوڑا سا انہوں نے سٹیپ لیا ہے، اور مگر مرچ کے جو آنسو ہیں اس سے تھوڑا سا یہ باہر نکل کے عملی کام کرنے کی طرف جا رہے ہیں۔ اور اسرائیل پہ اس ٹائم مکمل طور پہ پریشر بلڈ ہو رہا ہے، کیونکہ جس طرح دنیا کے اندر لوگ اٹھ کھڑے ہوئے اسرائیل کی فسطائیت اور ظلم کے خلاف، تو وہاں کی جو اپنی حکومتیں تھیں ان کو اپنا اقتدار جو تھا وہ بھی خطرے کے اندر نظر آتا دکھائی دیا۔ مثال کے طور کے اوپر لندن کے اندر بہت بڑے مظاہرے ہوئے، تو لندن کی حکومت کو یہ پتہ چل گیا کہ عوام تو اٹھ کھڑی ہوئی ہے، اسرائیل کو کریں نہ کریں لیکن ہمیں یہ ختم کر دیں گے کہ ہم نے اگر آواز نہ اٹھائی۔ تو اب آہستہ آہستہ جو ہے وہ تمام ریاستیں اسرائیل کے خلاف آواز اٹھا رہی ہیں، اور مختلف قسم کے، اور نیتن یاہو جو اسرائیل کا اس ٹائم فسطائی وزیر اعظم ہے، دہشت گرد وزیر اعظم ہے، ظالم وزیر اعظم ہے، وہ جو ہے اس کی گرفتاری کی خبر بھی ہے، وہ بھی آپ کے سامنے رکھوں گا۔ لیکن اس سے پہلے خوشی کی بات جو ہے وہ یہ ہے کہ اس ٹائم جو مسلمانوں کے ساتھ ساتھ جو کہ غیر مسلم ریاستیں ہیں وہ بھی اسرائیل کے خلاف اٹھ کھڑی ہوئی ہیں، اور اب حالات یہاں تک پہنچ گئے ہیں کہ امریکہ کو بھی یہ بیان دینا پڑا۔ امریکہ ایک منافق ریاست ہے، اور میں بالکل سامنے یہ کہتا ہوں کہ امریکہ ایک ڈبل گیم کرنے والی اور ایک منافق ریاست ہے۔ انہوں نے ہمیشہ جہاں جہاں مسلمانوں کے اوپر ظلم ہو رہا ہے، امریکہ نے ہمیشہ ان لوگوں کی مدد کی ہے جنہوں نے مسلمانوں کے اوپر ظلم کیا ہے۔ امریکہ اسرائیل کی حمایت کے اندر ڈٹا ہوا تھا، ڈٹا ہوا ہے اور ڈٹا ہوا رہے گا، لیکن آج انہوں نے منافقانہ پالیسی کے ذریعے یہ بیان دیا کہ جناب غزہ کے اندر جو ہسپتالوں کے اندر مظلوم اور جو غریب لوگ ہیں ان کے اوپر جو گرفتاریاں کی جا رہی ہیں، جو ان کو شہید کیا جا رہا ہے، جو ان کے اوپر گولیاں ماری جا رہی ہیں، یہ ہم نہیں دیکھ سکتے۔ یہ امریکہ کا بیان ہے۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ کیا ایسی منافق ریاست، وہ منافق ریاست جو ایک طرف سے اسرائیل کو کھلی چھوٹ دے رہی ہے، جو کہ اسرائیل کو کہہ رہی ہے کہ آپ نے حماس کا جو ہے وہ صفایا کرنا ہے، جو کہ اسرائیل کو اس چیز کے اوپر مکمل طور پہ اسلحے کی طرح بھی سپورٹ کر رہی ہے، ہر چیز کی سپورٹ کر رہی ہے، لیکن وہ ایک طرف سے منافقانہ پالیسی جو ہے وہ اپنائے ہوئے یہ کہہ رہے ہیں کہ جناب ہم یہ سب کچھ نہیں دیکھ سکتے جو غزہ کے مسلمانوں کے ساتھ کیا جا رہا ہے۔ تو یہ ایک منافقانہ پالیسی کے علاوہ اور کچھ بھی نہیں ہے، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ امریکہ کو تھوڑی بہت غیرت ہونی چاہیے۔ وہ سب اس لیے کر رہا ہے کیونکہ اس نے یہ دیکھ لیا، کیونکہ امریکہ کی یہ سوچ تھی کہ میں ایک سپر پاور ملک ہوں، میں جہاں کھڑا ہو جاؤں گا تو میرے پیچھے کب سارے ملک کھڑے ہو جائیں گے۔ لیکن اب ملک کے نااہل اور کرپٹ وزیر اعظم تو آپ کے ساتھ کھڑے ہو سکتے ہیں، لیکن ان کی عوام آپ کے ساتھ نہیں کھڑی ہو سکتی۔ عوام کھڑی نہیں ہوئی، مظاہرے ہوئے، پھر مظاہروں کو دیکھ کے جہاں جہاں مظاہرے ہو رہے تھے، مثال کے طور پہ لندن کے اندر مظاہرے ہوئے، فرانس کے اندر مظاہرے ہوئے، جو مختلف ممالک کے اندر مظاہرے ہوئے، تو ان کی اپنی حکومتیں جو تھی بالآخر ان کو عوام کی رائے کے آگے جو ہے اپنا سر خم تسلیم کرنا پڑا اور اسرائیل کے خلاف بیان جاری کرنے پڑے۔ اس کے بعد امریکہ اس نتیجے پہ پہنچا کہ بھائی یہ والا پلان جو ہے یہ تو مکمل طور پہ چوپٹ ہو گیا، ہمارے ساتھ کوئی کھڑا نہیں ہو رہا۔ تمام لوگ جو ہیں وہ اپنی ہمدردیاں اور اپنی جو ہیلپ ہے وہ شو کروا رہے ہیں فلسطینی اور غزہ کے مظلوم مسلمانوں کے ساتھ۔ تو اب یہ جو ہے ڈرامہ تھوڑا سا بدلنا ہوگا، تو انہوں نے یہ ڈرامہ بدلا ہے جناب کہ ہم یہ نہیں دیکھ سکتے، حالانکہ یہ سب کچھ ان کی حمایت اور ان کی سرپرستی کے ساتھ ہو رہا ہے۔ اس ٹائم فلسطین کے اندر 11,078 فلسطینی بھائی بہن اور بزرگ بچے جو ہے وہ شہید ہو چکے ہیں، جام شہادت نوش کر چکے ہیں۔ پہلے الشفا ہاسپٹل انڈونیشیا ہاسپٹل کو بند کیا گیا، پھر غزہ بلڈ بینک جو ہے اس کے اوپر حملہ کیا گیا، اور اب القدس ہاسپٹل جو کہ بہت بڑا ہاسپٹل ہے وہ بھی بند ہو گیا ہے، عملہ اور جو ادویات تھی ان کی نہ ہونے کی وجہ سے۔ ان کے اپنے لوگ گواہی دے رہے ہیں کہ اسرائیل نے اس حد تک محاصرہ کر رکھا ہے کہ وہاں جو زخمیوں کا علاج ہو رہا ہے وہ چینی اور مختلف قسم کی جو دوسری چیزیں ہیں ان سے ہو رہا ہے، کیونکہ میڈیسن دستیاب نہیں ہے۔ اور ہم کیا کر رہے ہیں مسلمان ممالک؟ ایک ہمارا پاکستان ہے جس ملک سے میں بلونگ کرتا ہوں، وہاں پہ صرف 1 پوائنٹ پالیسی چل رہی ہے کہ جناب ایک پارٹی ہے پاکستان تحریک انصاف، اس کا سربراہ ہے عمران خان، وہ پارٹی پاکستان کی مقبول ترین پارٹی ہے،
ہم نے اس پارٹی کو کریش کرنا ہے. مکمل کی مکمل پالیسی جو ہے وہ یہاں لگی ہوئی ہے. کوئی غور و فکر نہیں ہے کہ اس ٹائم اللہ کی جانب سے ہمیں ایک موقع ملا کہ تمام مسلمان یکجان ہو کے فلسطینیوں کے ساتھ کھڑے ہوں. قدرت کی طرف سے ایک موقع ملا امت مسلمہ کو یکجا ہونے کا. اور امت مسلمہ آج اگر یہ انتظار کر رہی ہے کہ اب ابیل آئیں گے اور اب ابیل آ کے مدد کریں گے, آسمان سے پتھر برسائیں گے, تو وہ آسمان سے آ کے پتھر 1.5 ارب مسلمانوں پہ برسائیں گے. وہ ان کافروں کے اوپر پتھر نہیں برسائیں گے, وہ ہمارے اوپر پتھر برسائیں گے کہ ظالموں تم لوگوں کو ہر پاور دی, ایٹمی ملک بن گئے تم لوگ, 1.5 ارب مسلمان ہو, 80 لاکھ کی ریاست ہے اسرائیل, اور وہ آکوپائڈ کر کے بیٹھی ہوئی فلسطینیوں کو, آکوپائڈ کر کے پوری دنیا کو, مسلمانوں کو وہ آنکھیں دکھا کے فلسطین کے اوپر مکمل طور پہ چڑھائی کر کے بیٹھے ہوئے ہیں. دوسری جانب سے حماس کے جو سربراہ ہیں انہوں نے مکمل طور پہ اسرائیل کا جو ہے وہ صفایا کرنے کا اعلان کیا, اور انہوں نے کہا کہ قدم قدم پہ جیسے ہی یہ قدم بڑھائیں گے غزہ کے اندر اور فلسطین کے اندر, تو غزہ اور فلسطین کی ریت کے اندر ان کے پاؤں جو ہے اسرائیلی فوج کے دستے جائیں گے. اور یہ حقیقت ہے کہ حماس ان کو مکمل طور پہ چوپٹ کر رہی ہے. اور ان کے اپنے جو بینک ہیں اسرائیل کے, اس کی رپورٹ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں کہ انہوں نے کہا کہ $600 ملین ہر ہفتے نقصان ہو رہا ہے اسرائیل کی معیشت کو, اور انشاءاللہ ان کی معیشت کا پٹھا بیٹھے گا. انشاءاللہ یہ نیست و نابود ہوں گے جو انہوں نے 11,078 مظلوم فلسطینی بھائی بہنوں اور بچوں اور بزرگوں کو شہید کیا ہے. انشاءاللہ تم لوگ نیست و نابود ہوگے. ہمارے ملک کے اندر بے شک ہم زیادہ آواز نہیں اٹھا سکتے, لیکن انشاءاللہ ہم اپنے رب کے سامنے سرخرو کہ ہمیں جو ہمیں پلیٹ فارم ملا تھا ہم نے اس پلیٹ فارم پہ بھرپور آواز اٹھائی ہے. حماس کی جانب سے بالکل مذاکرات سے انکار کر دیا گیا ہے کہ جس طریقے سے الغزہ کے اندر اور القدس ہاسپٹل تھی, انڈونیشیا ہاسپٹل تھی, الشفا ہاسپٹل تھی, اور جو غزہ بلڈ بینک تھا, ان کے اوپر حملوں کے بعد مذاکرات کرنا میرے خیال میں بامعنی ہے. اور انہوں نے یہ جو حماس کے ترجمان ہیں انہوں نے یہ بیان جاری کیا. اب دوسری طرف سے نیتن یاہو کی جو گرفتاری ہے, انٹرنیشنل کرمنل کوڈ, یہ ایک انٹرنیشنل کرمنل کوڈ بنایا جاتا ہے جو کہ بالخصوص میں آپ کو یہ بھی واضح طور پہ بتاتا جاؤں کہ یہ امریکہ کے زیر پرست ہوتا ہے. اور جو امریکہ کے زیر پرستی ہوتا ہے اس کے اندر حقیقت ہے کہ آپ انصاف کی توقع نہ رکھیں, لیکن ان سے جنوبی افریقہ کی جو وزیر خارجہ ہیں انہوں نے انٹرنیشنل کرمنل کوڈ جو ہے اس کرمنل کوڈ سے یہ التجا کی ہے کہ نیتن یاہو جو ہیں وہ اس ٹائم مکمل طور پہ کھل کے سامنے آ گئے ہیں کہ وہ ایک مجرم دہشت گرد قسم کا شخص ہے, وہ ہٹلر کی سوچ رکھنے والا شخص ہے, تو اس کو گرفتار کیا جائے, اس کے وارنٹ گرفتاری جاری کیے جائیں. تو اب اس پہ دیکھنا ہوگا کہ جو انٹرنیشنل کرمنل کورٹ ہے وہ کیا کرتا ہے. البتہ اس کے علاوہ پوپ جو کہ ایک ان کی مذہبی شخصیت ہیں, انہوں نے بھی اب واضح طور پہ اعلان کر دیا کہ بس بھائیو اب بہت ہو گیا, غزہ کے اندر مظلوم مسلمان لوگوں کے ساتھ جس طرح ہو رہا ہے یہ بند ہونا چاہیے. انہوں نے تمام جو بڑی ریاستیں ہیں ان سے یہ توقع ظاہر کی ہے کہ بھائی یہ تمام جو مقدمے ہیں اور یہ جو حملے کیے جا رہے ہیں یہ جلد سے جلد جو ہے وہ ختم کر دیے جائیں. ولاگ اچھا لگا تو پلیز ویڈیو کو لائک کریں, چینل کو سبسکرائب کریں. آپ کا بہت بہت شکریہ. میری امید ہے کہ آپ فلسطین کے ساتھ دعاؤں کی حد تک نہیں, انشاءاللہ ہر جو بھی آپ کے پاس پلیٹ فارم ہے آپ ہر پلیٹ فارم سے غزہ کے مظلوم جو مسلمان بھائی ہیں ان کے لیے آواز اٹھائیں گے, فلسطین کے بھائیوں کے لیے آواز اٹھائیں گے, اور حماس کے حق میں آواز اٹھائیں گے. آپ تمام لوگوں سے بالآخر میری یہی دعا ہے کہ اللہ پاک فلسطین کو اور غزہ کے جو مظلوم مسلمان بھائی ہیں ان کو اس جنگ کے اندر کامیابی سے ہمکنار کرے, اور ہم تمام امت مسلمہ جو ہے وہ انشاءاللہ ایک دن مسجد اقصی کے اندر مل کے انشاءاللہ نماز ادا کریں گے. پاکستان زندہ باد, فلسطین زندہ باد.